يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے 64 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وما ابرئ نفسی اور نہیں میں پاک کہتا اپنے نفس کو. وما اور نہیں ابرئ میں بری قرار دیتا نفسی اپنے نفس کو. ان النفس یقیناً انسان کا نفس تو لامارۃ یقیناً حکم دینے والا ہے بالسوء برائی کا الا ما رحم ربی مگر جس پر کہ میرا رب رحم کرے، اس شخص کے علاوہ جس پہ میرا رب رحم فرما. ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کو اگر ہم اس بیان کو عزیز مصر کی بیوی کا بیان مانیں تو اس صورت میں تو اس آیت کا مطلب یہی ہوگا کہ وہی سلسلہ کلام. اس کا ترجمہ پھر ہم ایسے کریں گے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے بے شک میں کہ نہیں میں بری قرار دیتی اپنے نفس کو، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. تو اگر اس کو زلیخا کا قول مانا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عشق مجازی وقت کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی میں تبدیل ہو گیا ہو اور وہ واقعی ہدایت پہ آ گئی ہو. بہرحال جو لوگ اس بات کو درست تسلیم کرتے ہیں وہ پھر ان آیات کا ترجمہ اسی طرح سے کرتے ہیں. جبکہ دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. قول کسی کا بھی ہو، بات وہی ہے کہ نفس واقعی انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہی ہے اور یہ انسان ہے کہ جو اس پہ قابو پا لیتا ہے. نفس جو ہے اس کی ہم 3 اقسام دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس امارہ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. اگر انسان کا نفس اسے برائی پہ ابھارتا ہے، اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان اس پہ قابو پا لیتا ہے تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے جو اسے ملامت کرتا ہے. لوامہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ ملامت کرنے والا. اور ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو جس کا یہاں پہ ذکر ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، نفس تو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہی ہے تو وہ نفس امارہ ہوتا ہے. اور تیسرا نفس ہوتا ہے نفس نفس مطمئنہ جو کہ انسان برائی کرتا ہی نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو فوراً وہ اس پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا نفس پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ये हमें जान लेना चाहिए कि इंसान का नफ्स जो है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसके अंदर ही घुसा बैठा है। यही नफ्स उसे बुराई और गुनाह की तरफ ले जाता है। इसी नफ्स के तज़किये और इसे राह पे रखने का काम अल्लाह ताला ने इंसान के सुपुर्द किया है। सूरह शम्स में कितनी ही कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फलाह पा गया वो शख्स जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, और नामुराद हुआ जिसने इसे आलूदा किया। फिर हमें क्या चाहिए कि हम अपने नफ्स की खबर लें, क्योंकि वो तो सरकश है और काबू से बाहर हो जाता है और फिर कभी हाथ नहीं आता। लेकिन अगर हम इसे मलामत करते रहें तो वो नफ्से लव्वामा बन जाता है और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता नफ्से मुतमइन्ना के दर्जे पे फाइज हो जाता है, और फिर वो अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो जाता है जो अल्लाह से राज़ी और अल्लाह उनसे राज़ी। इसलिए हमें कभी भी अपने नफ्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हमेशा नसीहतें और मलामत करते रहना चाहिए, बल्कि दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने नफ्स को मलामत करनी चाहिए। अल्लाह कुरान में एक जगह और भी फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अंफुसकुम, अपने नफ्सों को पाक ना समझा करो, ऐसे ही अच्छे ना बनते रहा करो। ये आयत हमेशा मेरे जहन में उस वक्त आती है कि जब कभी इंसान कहता है ना कि हाँ हाँ नहीं मैं तो ये भी अच्छा काम करती हूँ, ये भी अच्छा काम करती हूँ। उस वक्त ये आयत इंसान को सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर एक इंसान से कह रहा है, अपने नफ्सों को फला तुज़क्कू अंफुसकुम, अपने नफ्सों को पाक ना समझा करो। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, बुराई का हुक्म देता ही है। बस हमें चाहिए कि हम इसे समझाते रहें, हम इसे हमेशा ये कहते रहें कि ए नफ्स तू ज़रा सोच, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा, क्योंकि तू जानता है कि जन्नत और दोज़ख तेरे सामने है और तू बहुत जल्द इनमें से किसी एक में जाने वाला है। फिर तू क्यों हर वक्त हंसता है, क्यों दुनिया में मगन रहता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरे ऊपर मौत का कठिन वक्त आने वाला है? और फिर भी तू दुनिया के धंधों में इस तरह मुलव्विस है कि तुम्हें अपनी मौत याद ही नहीं। क्या हुआ है तुझे कि मौत इतनी करीब है और तू इसकी तैयारी नहीं करता? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये दुनिया चंद रोज़ा है, एक दिन हमें अल्लाह के सामने पेश होना है। सारा इंसान ये सोचे तो सही कि वो किस मुगालते में पड़ गया है, इसमें कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कि अल्लाह को किसी की अताअत की ज़रूरत है। अल्लाह तो बेनियाज है हमारी इबादतों से, हमें अपने लिए उसकी इबादत करना है। ज़रा सोचें कि कोई दुनिया का काम जो पैसे के बगैर नहीं होता, उस वक्त हम क्यों भाग दौड़ करते हैं? उस वक्त क्यों नहीं कहते कि अल्लाह हमें रिस्क दे देगा, अल्लाह हमें कोई ख़जाना भेज देगा? लेकिन उसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। ये हमारे दावे सिर्फ ज़बानी दावे हैं, मुँह से कह देते हैं हाँ अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने तो फिर ये कहा है कि ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, और आखिरत के बारे में फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इसने कोशिश की। वह दुनिया के रिस्क की जिम्मेदारी तो उसने अपने ऊपर ले ली है, हमारी कोशिश पे नहीं छोड़ा उसको। आखिरत को अल्लाह ने हमारी कमाई पर मुनस्सर करा दिया, मगर हम अपने फेल से अल्लाह को नौज़बिल्ला झूठा करते हैं। जिस चीज़ की जिम्मेदारी उसने ले ली है उस पर तो हम पागलों की तरह भागे फिरते हैं, और जिस आखिरत को उसने हमारी कोशिश पे छोड़ दिया है उसकी हमें बिल्कुल परवाह। बहरहाल ये नफ्स की बात जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है
کیونکہ ہمارا نفس ہی ہمیں برائی پہ اکساتا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم آت نفسی اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے، وزکیہا اسے پاک کر دے، وانت خیر من زکاہا اور تو ہی بہتر ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے، وانت ولیہا ومولاہا اور تو ہی اس کا دوست ہے اور اس کا ولی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں اپنے نفس کو تو بری قرار نہیں دیتا کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور وہی بچ سکتا ہے نفس کی برائی سے، اللہ ہمارا رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کرتے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس کو، کیونکہ یہ مکالمہ تو اس وقت چل رہا تھا نا جب یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ ان عورتوں کو بلا کے ان سے سوال پوچھے جائیں۔ اب ظاہر ہے ان کی وہ تو جو داغ تھا بدنامی کا وہ تو اتر گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ، استخلص لنفسی، میں خالص کروں اسے اپنی ذات کے لیے، استخلص، میں اسے خالص کر لوں، میں اسے اپنے قریب کر لوں، میں اسے اپنا خاص بندہ بنا لوں، مخصوص کر لوں میں اسے اپنے لیے۔ فلما کلمہ، پھر جب اس نے بات کی اس سے، قالا، اس نے کہا، یعنی بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام سے، انکا، بے شک تو، الیوم، آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، بہت مرتبے والا اور امانت دار۔ یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا اشارہ تھا کہ اب آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جا سکتا ہے۔ مکین امین، کہ تو بہت ہمارے نزدیک مرتبے والا بھی ہے، تیرا بہت بڑا ہمارے نزدیک مقام بھی ہوگا، اور ہم تمہیں اس اہل بھی سمجھتے ہیں کہ تو امانت دار ہے۔ قالا، اس نے کہا، اجعلنی، بنا دے مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر نگران بنا دے مجھے، انی، بے شک میں، حفیظ، پوری حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور خوب علم رکھنے والا ہوں، یعنی مجھے اس کام کا علم بھی میرے پاس ہے اور میں نگہبانی بھی کروں گا، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس میں یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ کیوں طلب کیا، کیونکہ عہدہ طلب کرنا تو اتنی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اس بارے میں علامہ زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کی غرض یہاں صرف یہ تھی کہ ان کو اللہ کے احکام جاری کرنے اور حق بات قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے، اور وہ اس کام کو انجام دینے کی پوری طاقت حاصل کر لیں جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہی کی محبت یا دنیا کے لالچ میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے سوا ایسا نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان نیک نیت ہو اور اس کے اندر کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر عہدہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کوئی اس لیے نہیں کیا کہ اب اگر اس سے کوئی یہ مطلب لے کہ جو ہی بادشاہ نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا اس نے فوراً اپنی اپلیکیشن پیش کر دی کہ مجھے تو سب سے پہلے کوئی اعلیٰ عہدہ دیا جائے حکومت میں، یعنی انہوں نے اپنی نوکری کی درخواست نہیں کی ان سے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے اندر جو صلاحیت ہے میں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ چونکہ وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ 7 سال تک جیسے قحط پھر ہوگا، تو اس کے لیے میں پہلے سے پیش بندی کروں اور اس کا صحیح طریقے سے انتظام چلاؤں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اقتدار دیا یوسف کو
مصر کی زمین میں، یتبوأ منہا وہ جگہ پکڑتے رہتے، منہا اس میں یعنی اس ملک میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہتے، یعنی پورا پورا کلی اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ یہ نہیں کہ مصر میں بس صرف وہ ایک وزیر خزانہ تھے، بلکہ ان کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا لفظ، ملک کا لفظ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کے لیے۔ تو حضرت یعقوب جب مصر پہنچتے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت نشین ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا آتا ہے، رفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف کی اپنی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ جو ہے قرآن میں منقول ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، جو دعا ہے ان کی، رب قد آتیتنی من الملک، تو وہاں بادشاہی کا ذکر ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس کلی اختیار تھا، جو چاہتے وہ کرتے، جہاں چاہتے وہ رہتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا، احسان کرنے والوں کا، کیونکہ یوسف علیہ السلام محسن تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو ان کے احسان کا پورا پورا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے احسانات کیے کہ ایک دفعہ تو ان کو غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ مصر کے ایک متمکن جو معاشرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ لے آیا، اور دوسرے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہی عطا فرما دی۔ ولا نضیع اجر المحسنین، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہم بھی محسن بنیں، احسان کرنے والے بنیں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ یہ تو دنیاوی اجر کی بات ہے، آخرت کا اجر بھی بہت بہتر ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی والوں کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، پھر وہ داخل ہوئے اس پر، فعرفہم، تو اس نے پہچان لیا انہیں، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کے لیے نہ پہچانتے، یعنی وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے۔ اب یہ بیچ میں بہت سا عرصہ گزر گیا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت بھی دے دی، اور انہوں نے ایک یہ بھی پلاننگ کی کہ کیونکہ 7-8 سال بیچ میں گزر گئے تھے، اور اب وہ وقت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پلاننگ کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر شخص کے لیے ایک تو غلہ مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے تو جمع کر لیا تھا نا اپنے پاس غلہ، باقی جو ممالک تھے ارد گرد کے، جو ان کے پاس جو علاقے تھے، ان لوگوں کے پاس ہر طرف قحط پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے راشن بندی کے تحت غلہ دیتے تھے کہ ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ پہ جتنا غلہ آ جائے اتنا اسے دیا جائے، جتنے آدمی ہیں اتنے ہی اونٹ ان کو غلہ دیا جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی، ان کے ہاں بھی قحط پڑا ہوا تھا، وہ بھی جب غلہ لینے کے لیے یہاں پہ ان کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کر دیا اس نے، جَهَّزَهُم تیار کر دیا ان کے لیے، بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان، قَالَ ائْتُونِی
تو اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، لے آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے اس بھائی کو جو تمہارا ہے، اپنے اس بھائی کو جو تمہارا ہے، من ابیکم، تمہارے بھائی کی طرف سے. کیونکہ ایک ایک بندے کا غلہ ملتا تھا، راشن بندی کے تحت دیا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہوگی کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کے اہل خانہ بھی ہیں، اسے ہم اپنے والد کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں، اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیا جائے. اس سلسلے میں سوال و جواب کے دوران انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ ہم 10 حقیقی بھائی ہیں، جبکہ وہ ہمارا ایک بھائی باپ کی طرف سے سگا ہے لیکن والدہ کی طرف سے سوتیلا ہے. حضرت یوسف نے یہ سارا ماجرا سننے کے بعد کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے 11ویں بھائی کے حصے کا غلہ تم لوگوں کو دے دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ آئندہ جب تم لوگ غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم لوگوں نے غلط بیانی نہیں کی. تو کہا کہ لے آنا میرے پاس اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین ہوں تمام مہمان نوازوں سے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہوگا، اچھی مہمان نوازی کی ہوگی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ میں پیمانہ پورا بھرتا دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ، بس اگر تم اسے میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے، فَلَا كَیْلَ لَکُم، تو پھر کوئی غلہ نہیں ہے تمہارے لیے، عندی میرے پاس. فَلَا كَیْلَ لَکُم، پس نہیں ہے کوئی غلہ، یعنی ماپ مین وہ جو ایک بندے کا جو ایک اونٹ بھر غلہ ہوتا تھا نا، وہ ماپ اسے کہا جاتا ہے کیلا. ماپ، ماپ یعنی غلہ، اونٹ کا بھرا ہوا، غلے کا بھرا ہوا اونٹ. فَإِن لَمْ تَأْتُونِی، پھر اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو میرے پاس، فَلَا كَیْلَ لَکُم، تو نہیں ہے کوئی غلہ تمہارے لیے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونِ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا. یوسف علیہ السلام نے ان کو اس طرح سے کہا کہ آئندہ آؤ گے تو اسے میرے پاس لے کے آنا، ورنہ پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں غلہ نہیں ملے. قالو، انہوں نے کہا، سنراود عنہ، ہم عن قریب آمادہ کر لیں گے، عنہ اس سے، اباہ اس کے باپ کو. سا جو ہے نا یہ ہے عن قریب، نراود ہم آمادہ کر لیں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہ اس کے باپ کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ، ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم ضرور اس کے باپ کو راضی کر لیں گے اور ہم اس کو ضرور لے کے آئیں گے. وقال لفتیانہ، اور کہا یوسف نے، لفتیانہ، اپنے جوانوں سے. فتا جوان کو کہا جاتا ہے. فتیانی ہی، اپنے جوانوں سے، اجعلوا، کہ رکھ دو، بضاعتہم، ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، ان کے سامان میں، رحال. اور راحلہ قافلے کو کہتے ہیں نا، راحلہ، تو رحال ان کا جو سامان تھا اس کے اندر انہوں نے جو پیسے دیے ہیں نا، یا جو بھی چیز انہوں نے دی ہے، اس زمانے میں چیزوں کے عوض ہی چیزیں خریدی جاتی تھی. چنانچہ وہ لوگ بھی اپنے ہاں سے کچھ چیزیں یا بھیڑ بکریوں کی اون وغیرہ یا جو بھی چیز انہوں نے دے کے غلہ خریدنا تھا، جو بھی وہ چیز لے کے آئے تھے اس مقصد کے لیے، اور غلے کی قیمت کے طور پر وہ چیزیں انہوں نے دی تھیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو یہ ہدایت کی کہ جب ان کے کجاووں میں گندم بھری جائے تو ان لوگوں کی یہ چیزیں بھی جو انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پہ ادا کی ہیں، چپکے سے واپس ان کے کجاووں میں ہی رکھ دیجیے. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانیں، ہاں اس کو کس کو، اس چیز کو. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانیں ان کو،
اذن قلبو جب وہ لوٹیں لا اہلہم اپنے اہل و عیال کی طرف لعلہم یرجعون تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں، شاید کہ اس طرح وہ دوبارہ آئیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا مقصد کیا تھا یہ کرنے کا کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے بھائی دوبارہ آئیں اور میرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ اپنا بھائی جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کی محبت میں یوسف علیہ السلام بے چین تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی بھی ان کے پاس آئے، ان کے والدین بھی ان کے پاس آئیں، لہٰذا اس موقع پہ جو انہوں نے ایسا کیا کہ بہت زور دے کے، بہت تاکید سے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو ہم تمہارے بھائی کا غلہ تمہیں نہیں دیں گے جب تک اس کو ساتھ نہ دیکھیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی کو کیوں نہ پہچانا، جبکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا۔ دراصل جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اس وقت ان کی عمر صرف 16-17 سال تھی، اور اب 38 ایئرس 38 سال کے ہوتے۔ اتنی مدت میں انسان بہت کچھ بدل بھی جاتا ہے، اور یہ تو ویسے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک آئے تھے آج وہ مصر کا بادشاہ بنا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو بستیوں سے نیچے سے اٹھا کے کتنی اعلیٰ مرتبے پہ لے جاتا ہے، اور انسان کو یہاں پہ اللہ پہ بڑا یقین آ جاتا ہے، انسان کا توکل بڑھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرنا چاہے وہ کر لے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ ایک آیت میرا خیال ہے رہ گئی ہے، نہیں، ایک دو آیتیں اور بھی ہیں۔ فلما رجعوا، تو جب وہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع، روک دیا گیا ہے، من الکیل، ہم سے ماپ یعنی غلہ، فارسل، بس بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لحافظون، محافظ ہوں گے، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو، کیونکہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے۔ ایک بندے کا، جتنے گھر میں افراد تھے اتنا تو غلہ چاہیے تھا نا ان کو، لیکن انہوں نے کہا بھی ایک آدمی کا غلہ ہمیں نہیں ملا، آپ ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹائم جب ہم جائیں تو ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، حل آمنہ، کیا میں نہیں میں امین سمجھتا، حل کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں، حل آمنہ، نہیں میں امین سمجھتا تم کو، علیہ، اس پر، اللہ، جیسا کہ، مگر، کما، جیسا کہ، امنتکم علی اخیہ، میں نے امین سمجھا تھا تمہیں اس کے بھائی پر، من قبل، اس سے پہلے۔ تو یہ بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، کیا امین سمجھوں میں تمہیں اس کو، مگر جیسا کہ امین سمجھا تھا میں نے تم کو اس کے بھائی پر اس سے پہلے۔ اور یہ کہہ کے فرماتے ہیں، فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ کتنی پیاری آیت، ہمیں بھی حفاظت کے لیے یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين